بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم میں خاص طور پر 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں ایک لیسن ہمیں پڑھایا جاتا تھا انگلش کی کتاب میں کہ طارق بن زیاد نے اندلس کیسے فتح کیا، اسپین میں وہ کیسے داخل ہوا اور اس کا کیا جذبہ تھا، کیسے اس نے اپنی کشتیاں جلائیں، کیوں جلائیں، اور اس کے بعد کشتیاں جلانے کے بعد اس نے کیا کیا۔ اور اس ایک سبق نے ہماری زندگی میں ایک ڈائریکشن وہ ہمیں طے کرتا تھا کہ ہم نے آگے جا کر کیا کرنا ہے۔ طارق بن زیاد نے جب اسپین میں داخل ہوا تو اس کو معلوم تھا اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور نہ اب اس کے پاس اتنی فوج ہے، اور آگے جو بادشاہ تھا وہ اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ اس نے اپنی قوم کا مورال بلند کرنے کے لیے، اپنے فوجیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے اس نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے وہاں پر 700 سال تک حکومت کی، اور کشتیاں جلانے سے ہی یہ سب ممکن ہوا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نصاب میں کیا ہمارے نصاب کے اندر یہ چیزیں یا اس قسم کی سٹوریز موجود ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے رہنما تھے، جو ہماری تاریخ ہے، جس میں محمد بن قاسم کا نام، اسی طرح طارق بن زیاد، عمر مختار، محمود غزنوی، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، ظہیر الدین بابر، اور اسی طرح مسلمان سائنٹسٹ ہیں جن میں ابو علی سینا، البیرونی، یعنی انہوں نے اس وقت دنیا میں اپنا لوہا منوایا جو آج جدید ٹیکنالوجی کے اندر نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وہ کام کیے۔ لیکن ہسٹری کو جو ہے ہم ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہسٹری میں ہمارا نام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ اس برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں دیکھیں تو یہاں پر مسلمانوں نے ہمیشہ حکومت کی، لیکن آج اگر ہم ہسٹری کو اپنے ملک کی دیکھیں تو ہم ایسے مظلوم لگتے ہیں جیسے کہ ہمارا انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں بھی ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں کہیں پر بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم بھی کوئی حالانکہ بابر جو تھا وہ 1526 میں یہاں پر آیا۔ مغلیہ دور حکومت بہت زبردست ایک سلطنت تھی، اور اس کے نقوش جو ہے نا وہ تاج محل ہے، اسی طرح پشاور کا قلعہ ہے، دہلی ہے، لاہور ہے، ہر جگہ پر بادشاہی مسجد لاہور ہے۔ یہ نقوش جو ہے آج بھی موجود ہیں، اور ان کے موجود ہوں یہ ہمیں یہ دلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ جو مغلیہ سلطنت جو تھی وہ علم و ہنر میں بھی بہت آگے تھی۔ اب تاج محل اپنی شان و شوکت کے ساتھ اگر آج وہ کھڑا ہے تو لازم بات ہے کہ اس وقت بھی انجینئرنگ کا جو فن تھا وہ اپنے عروج پر تھا، اور جو مغل تھے وہ بھی علم و ہنر کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی دلچسپی تھی۔ لیکن ہمیں ہسٹری میں ان کو ایسے جاہل طور پر دکھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد انگریز آیا۔ انگریز چونکہ وہ تھا، اس کو ہم یہ دیکھیں تو انگریز یہاں پر تجارت کے لیے آیا تھا، وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور جو تجارت کرنا، کاروبار کرنے آیا تھا، جو اس کو ملا وہ یہاں سے لے گیا، اور 200 سال تک اس نے اس مٹی کو لوٹنے کے بعد
جو کچھ اس کو ملا وہ آج بھی برطانیہ میں موجود ہے۔ ہسٹری جو کم لوگ بھول جاتے ہیں وہ واقعی ان لوگوں کا جو ہے وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھیں برطانیہ شاہی نظام کو کیوں برقرار رکھے ہوئے ہے، حالانکہ اس کو نام نہاد ہے، لیکن پھر بھی وہ اس شاہی نظام کو ملکہ الزبتھ کے سمبل کو برقرار رکھے ہوئے 70 سال تک قائم رکھا اور دنیا کو دکھایا کہ ہماری دنیا پر حکومت گزری ہے، جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ اور اب بھی آگے بھی وہ اسی نظام کو آگے بھی وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آگے جا کر پھر دنیا پر حکومت کریں گے۔ حالانکہ برطانیہ سکڑتے 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 ایک چھوٹا سا ملک بن گیا۔ میں بات اپنے ہسٹری کی کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی ہسٹری بلا دی ہے، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں پچھلے 100 سال کی اپنی ہسٹری کو دیکھیں، یہاں انگریز کا راج تھا، تو اس دور میں بھی یہاں جو ہے وہ یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ مسلمان تھے ہی نہیں، یا کسی نے کوئی ایسا کوئی تحریک تھی نہیں، کوئی ایسا رول نظر نہیں آتا مسلمانوں کا، کیونکہ اس 100 سال کے اندر انگریز نے جہاں مسلمانوں کو وہاں ہندوؤں کو بھی جس لیول پہ رکھا، جس انداز میں رکھا کہ ان لوگوں کو پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے، ان کو درس و تدریس سے دور رکھا جائے، اور صرف سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ سر سید احمد خان اور دوسرے اسی طرح انڈیا کے جو روح رواں لوگ تھے ان کے ذریعے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں جو کلرک اور اسی طرح یہ پیشہ ور لوگ پیدا کر سکیں۔ تو 100 سال کی تاریخ یہ بھی جو ہے نا ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتی کہ اس 100 سال میں یہاں سے کوئی ایسا ماں نے ایسا سپوت جو انجانا ہو جس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ جو قومیں ہسٹری کو یاد رکھتی ہیں، یقیناً وہی قومیں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ دنیا پر حکومت کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر 47 سال میں اگر پچھلے 70 سال کو بھی ہم دیکھیں تو ہماری جو 70 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا کہ ہم بولیں کہ جی جو ہماری بکس میں ہمارے بچوں کے سلیبس کے اندر ہو، جو ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں جو ہے رہنمائی کر سکے۔ بہرحال تاریخ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتی اگر ہم اسے بلائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔